فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع کب ہوگا؟ جب نصب دینے والا کوئی حرف نہ ہو، جب جزم دینے والا کوئی حرف نہ ہو تو وہ فعل مضارع مرفوع رہے گا۔ نصب دینے والا حرف نہ ہو، جزم دینے والا کوئی لفظ نہ ہو مضارع سے پہلے، تو وہ فعل مضارع کیا رہے گا؟ مرفوع رہے گا۔ جنرلی مضارع کیا رہتا ہے؟ مرفوع رہتا ہے، پیش رہتا ہے اس کے آخر میں، اور یہ پیش ختم کرنے کے لیے کبھی زبر دینے والا لفظ آتا ہے، کبھی جزم دینے والا لفظ آتا ہے۔ فعل مضارع مرفوع کی یہاں پر 8 مثالیں ہیں، 8 سینٹنسز ہیں۔ پہلی مثال جو ہے، پہلا سینٹنس ہے یعبد الناس، لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اس میں دیکھیے یعبد فعل مضارع ہے، یعبد فعل مضارع ہے، اور اس سے پہلے نہ نصب دینے والا حرف ہے نہ جزم دینے والا حرف ہے، اسی لیے یہ مرفوع ہے۔ مرفوع ہے تو اس کے آخر میں پیش ہے۔ یسافر المسلمون الی الکعبۃ، مسلمان کعبے کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں۔ یسافر فعل مضارع ہے، اس سے پہلے نہ نصب دینے والا کوئی لفظ ہے نہ جزم دینے والا ہے، لہذا یہ مضارع ہو گیا مرفوع، اور مرفوع ہے تو آخر میں پیش ہے۔ یرید الشیطان ان یضلکم، شیطان چاہتا ہے کہ وہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے۔ تو یرید فعل مضارع ہے، اس سے پہلے نہ نصب دینے والا حرف ہے نہ جزم دینے والا کوئی لفظ ہے، اسی لیے یہ فعل مضارع مرفوع ہے۔ مرفوع ہے تو اس کے آخر میں پیش ہے۔ ینظر المؤمن بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو ینظر فعل مضارع ہے، اس سے پہلے نہ نصب دینے والا کوئی لفظ ہے نہ جزم دینے والا ہے، لہذا یہ مضارع مرفوع ہے۔ مرفوع ہے تو آخر میں آئے گا پیش، ینظر۔ یفرح الولد باللعب ہونا چاہیے، یہ لعبی، لعبتن کی جمع لعب، کھلونے، بچہ کھلونوں سے خوش ہوتا ہے۔ یفرح فعل مضارع ہے، اس سے پہلے نصب دینے والا کوئی حرف نہیں ہے، جزم دینے والا کوئی حرف نہیں ہے، اسی لیے یفرح فعل مضارع مرفوع ہے۔ مرفوع ہے تو اس کے آخر میں آ گیا پیش۔ یجاہد المسلم فی سبیل اللہ، مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ تو یجاہد فعل مضارع ہے، اس سے پہلے نہ نصب دینے والا ہے نہ جزم دینے والا کوئی لفظ ہے، نصب دینے والا جزم دینے والا کوئی لفظ نہ ہو تو مضارع مرفوع رہتا ہے۔ مرفوع رہتا ہے تو آخر میں پیش آتا ہے۔ یحکم القاضی بالعدل، قاضی صاحب انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ یحکم سے پہلے نہ نصب دینے والا لفظ ہے نہ جزم دینے والا ہے، نصب اور جزم دینے والا لفظ نہ ہو تو فعل مضارع مرفوع رہتا ہے، لہذا یہ فعل مضارع مرفوع ہے، اسی لیے آخر میں پیش ہے۔ تعلم ان الجنت تحت اقدام الامہات، تم جانتے ہو کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو تعلم فعل مضارع ہے، اس سے پہلے نہ نصب دینے والا لفظ ہے نہ جزم دینے والا لفظ ہے، جب نہ نصب دینے والا ہے نہ جزم دینے والا ہے تو یہ فعل مضارع ہو گیا مرفوع۔ مرفوع ہو گیا تو اس کے آخر میں آ گیا پیش۔ مختصر میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو مضارع ایسا ہو کہ اس سے پہلے نہ نصب دینے والا لفظ ہو نہ جزم دینے والا ہو، کچھ نہ ہو، تو وہ مضارع مرفوع رہتا ہے، اور مرفوع ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں آتا ہے پیش۔ قاعدہ، فعل مضارع سے پہلے اگر حروف نصب یا حروف جزم، فعل مضارع سے پہلے اگر حروف نصب یا حروف جزم میں سے کوئی حرف نہ ہو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مرفوع ہو جائے گا۔ نصب دینے والا حرف نہ ہو، جزم دینے والا حرف نہ ہو تو وہ ہو جائے گا مرفوع۔ تمرین نمبر 1 میں یہ کہہ رہے ہیں نیچے لکھے ہوئے جملوں میں مرفوع فعل مضارع معلوم کرو اور ان کے رفع یعنی پیش ہونے کی وجہ بتلاؤ۔ دیکھیے پیش ہونے کی ایک ہی وجہ رہتی ہے، مضارع کے مرفوع ہونے کی ایک ہی وجہ، وہ کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے نصب دینے والا لفظ نہ ہو، جزم دینے والا لفظ نہ ہو، یہی ایک وجہ ہے مضارع کے مرفوع ہونے کی۔ تو یہ وجہ آپ کو ہر جگہ کامن رہے گی۔ تو فعل مضارع پہلے نکالنا ہے، فعل مضارع مرفوع نکالنا ہے، پھر مرفوع کیوں ہے وہ بتانا ہے۔ کان یوسف یحکم بحکم اللہ، یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے فیصلہ کرتے تھے، اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ تو اس میں، اس مثال میں فعل مضارع کہاں ہے؟ یحکم ہے۔ ہاں، اس مثال میں فعل مضارع یحکم ہے، اور یہ کیا ہے؟ یا مضارع مرفوع منصوب مجزوم میں سے کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی بتلانی ہے نا۔ وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے نہ نصب دینے والا لفظ ہے نہ جزم دینے جزم والا۔ دینے یحشر اللہ العباد، اللہ بندوں کو جمع کرے گا۔ حشر یحشر، یحشر، یحشر فعل یحشر مضارع مرفوع ہے، ہے، فعل مرفوع ہے۔ مضارع ہاں، کیوں جی، مرفوع ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے کیونکہ نہ نصب دینے والا حرف ہے نہ نصب جزم۔ دینے والا نہیں ہے، جزم دینے والا حرف ہاں، نہیں ہے بہت ینزل جی۔ المطر فی فصل الصیف، یہ صیفی ہے، فا ہے۔ صیف کے معنی سمر، گرمی کا موسم۔ بارش گرمی کے موسم میں ہوتی ہے، نازل ہوتی ہے۔ تو اس میں فعل مضارع کہاں ہے؟ ینزل مرفوع ہے، فعل ینزل ہے، مضارع جی، مرفوع ہے، اس سے پہلے نہ جی، نصب دینے والا ہے کوئی حرف نہ نہ جزم جزم دینے دینے والا کوئی والا حرف ہے ہے۔ تطلع الشمس کل یوم، سورج ہر روز طلوع ہوتا ہے۔ تو فعل تطلع طلوع، مضارع من تطلع وہ کیا ہے؟ فعل مرفوع ہے، مضارع ہے جی، مرفوع ہے۔ مرفوع مرفوع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے نہ نصب دینے والا لفظ ہے نہ جزم۔ یود محمود ان یلعب بالکرۃ، ود یود، یود مانے خواہش کرنا۔ ہاں، محمود خواہش کرتا ہے کہ وہ بال سے کھیلے، کرۃ مانے بال، بال سے کھیلے۔ تو یود فعل مضارع ہے، ہاں، مضارع مرفوع ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے نہ نصب دینے کوئی والا نصب کوئی۔ دینے والا لفظ نہیں ہے اور جزم دینے والا لفظ نہیں ہے دیکھیے، یکسر البیع والشراء فی السوق، بیع کے معنی بیچنا، شراء کے معنی خریدنا، خرید و فروخت بازار میں زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فعل مضارع اس میں کدھر ہے؟ یکسر یکسر ہے، مرفوع منصوب مجزوم میں سے کیا ہے؟ مرفوع ہے، مرفوع ہے۔ مرفوع ہونے کی وجہ وہی ہے جو آ رہی ہے اب تک کیونکہ اس اس۔ پہ نصب نہیں ہے، نصب کا لفظ نہیں ہے اور جزم کا لفظ نہیں ہے، ہاں، اس سے پہلے نصب کا جزم کا کوئی حرف نہیں ہے۔ ان نہیں آ رہا ہے اللہ اس میں۔ یعلم ما فی الصدور، ان نے بے شک، بے شک اللہ جانتا ہے، یعلم ما، مرفوع ہے، فعل مضارع ہاں، مرفوع ہے، بے شک اللہ جی، جانتا ہے۔ ماں مانے جو، ماں کے ایک معنی ہوتے ہیں کیا، ایک معنی ہوتے ہیں نہیں، ایک معنی ہوتے ہیں جو۔ ہاں، جو صدور سینوں میں ہے، صدر کی جمع صدور، سینوں میں ہے، بے شک اللہ جانتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ تو مضارع کدھر ہے؟ یعلم ہے، مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہے؟ اس سے پہلے نصب یا جزم کا حرف نہیں۔ جاء ضیف الصدیق ولم یکرمہ، دوست کا مہمان آیا اور اس نے اس کی عزت نہیں کی۔ اکرم یکرم مانے عزت کرنا، لم یکرمہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مضارع کیا ہے؟ یکرم، لیکن یہاں مضارع مرفوع ہے کیا؟ لم آنے سے مضارع ہو جاتا ہے مجزوم، تو یہاں مرفوع نہیں ہے، یہاں مجزوم ہے۔ ہاں؟ الاکل الکثیر یفسد المعدۃ، زیادہ کھانا معدے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مضارع کدھر ہے؟ یفسد ہے، تو یفسد کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے نصب اور جزم کا حرف نہیں ہے۔ یحب الرجل ان یکون صادقا، آدمی پسند کرتا ہے کہ وہ سچا ہو۔ یحب فعل مضارع ہے، مرفوع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے رفع نصب اور جزم کا کوئی حرف نہیں ہے۔ این یکون، یہ بھی مضارع ہے، یکون بھی مضارع ہے، یہاں پہ یکون آ گیا زبر، تو زبر آ گیا، تو یہ مرفوع ہے کہ منصوب ہے کہ مجزوم ہے؟ منصوب ہے یہ۔
यकून। क्यों मंसूब है? नसब देने वाला हर्फ क्या आया? अन। नसब देने वाला हर्फ जो आ गया वो है अन। हाँ? अन नसब देता, पढ़े हम लोग। यक़रअु अखू ज़ैदिन, जैद का भाई पढ़ता है। यक़रअु अखू ज़ैदिन, जैद का भाई पढ़ता है। यक़रअु फ़ेल मुज़ारे है, मरफू है। और मरफू क्यों है? इससे पहले नसब और जज़म का कोई लफ्ज नहीं है। लफ्ज नहीं आया। हाँ, यफ़अलुल्लाहु मा यशा, अल्लाह चाहता है, अल्लाह करता है जो चाहता है। तो मुजारे किधर है? यफ़अलु। यफ़अलु ये मुजारे है, यफ़अलु ये मुजारे है। और मरफू है, लफ्ज इससे नहीं आया। पहले नसब और जज़म का कोई हर्फ नहीं है। नहीं आया। हाँ, यशाउ ये क्या है? ये भी मुजारे है, ये भी मरफू है। क्यों मरफू है? क्योंकि नसब और जज़म का कोई लफ्ज उससे पहले नहीं है। अल्लाह करता है जो चाहता है। यहमिलु तिलमीजुल कुतुबा, तालिब इल्म किताबें उठाकर ले जाता है। हमला यहमिलु के माने आते हैं कैरी करना, उठाना, उठाकर लेके जाना, कैरी करना। तो तालिब इल्म किताबें उठाकर लेकर जाता है। मुजारे किधर है? यहमिलु है। और ये क्या है? मुजारे मरफू है। क्यों मरफू है? क्योंकि इससे पहले नसब और जज़म का कोई लफ्ज नहीं है। यश्तगिलु नासु बिन नहारी, लोग दिन में मशगूल रहते हैं। यश्तगिल माने मशगूल रहना, नहार माने दिन, डे टाइम। हाँ, सुबह से शाम तक के वक्त को नहार बोलते हैं अरबी में, नहार। तो यश्तगिलु यहाँ पेश है, मिटा हुआ है। यश्तगिलु नासु बिन नहारी, लोग दिन में मशगूल रहते हैं। फेल मुजारे किधर है? यश्तगिलु है। मरफू मनसूब मजजूम में से क्या है? मरफू है। क्यों मरफू है? क्योंकि इससे पहले नसब या जज़म का कोई हर्फ नहीं है। ठीक है, ये बहुत आसान सबक चल रहा है आज का। तमरीन नंबर 2, खाली जगहों में फेल लेकर आना है। फेले मुजारे लाना है, ठीक है। फेले मुजारे लाना है, मरफू लाना है। अर रजुलु यजरिबु, आदमी लड़के को मारता है। अर रजुलु यजरिबुल वलदा, आदमी लड़के को मारता है, तो लड़का मफूल भी है, इसलिए उस पे आएगा जबर। अत्ताजिरु अल्लबना, ताजिर दूध क्या करता है? यबीउ, ताजिर दूध बेचता है। लबना पे जबर क्यों आया? ये मफऊल है। मफूल भी है। हाँ, अल वलदू लड़का, नहर, नहर माने नदी, रिवर। नदी में क्या यलअबु करता लड़का? तैरना। तैरने को क्या बोलते हैं? यसबाहु। यस्बहु। हाँ, कुल्लुन फी फलकी यसबाहून, कुरान में ना यसबाहून, यसबाहु, लड़का नदी में तैरता है। अतिलमीजु अलकुतुबा, तालिब इल्म किताबें क्या करता है? यकून। अतिलमीजु यक़रउल कुतुबा, अतिलमीजु यक़रउल कुतुबा, तालिब इल्म किताबें पढ़ता है। ऐसा लाना है, मुजारे लाना है। अल बुस्तानु अशजरा, बुस्तानी ये जो है ना, बुस्तानु बाग हो गया, अल बुस्तानी यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अल बुस्तानी बाग वाला, बागबान जिसको बोलते हैं, बागबान। बागबान बुस्तानी। दरख्त, दरख्त को क्या करता है? यक़तउ शजर, दरख्त को काटता है। अल हल्लाक, हल्लाक के माने है हज्जाम, नाई, बारबर। हल्लाक अश्शार माने शीन के जबर के साथ अश्शार माने है बाल। अल हल्लाकु यकुस्सु शारा, हज्जाम बाल काटता है, छोटे करता है। ये या कुस्से यहलिक, माने काटना। हाँ काटना। और यहलिकु माने छीलना, मूंड देना। अल फल्लाहु हल हकला, खेत, फल्लाह किसान खेत को क्या करता है? खेत को जोतता है। हाँ? यहरुसु, अल फल्लाहु यहरुसुल हकला, किसान खेत जोतता है। अतिफलु अल फाकिहता, बच्चा मेवा क्या करता है? बहुत आसान है। या अकोलो। हाँ माशाल्लाह।
الطفل یأکل الفاکہۃ. الضیف من السفر، مہمان سفر سے. يجيء ہاں یجیو آتا ہے یا لوٹتا ہے. لوٹنے کو کیا بولیں گے؟ یرجع. مہمان سفر سے لوٹتا ہے، یرجع. التاجر المال، تاجر مال کو کیا کرتا ہے؟ يبيع مال بیچتا ہے. ٹھیک ہے، مال جمع بھی کرتا ہے. تو یبیع اوپر آ گیا، یہاں لے لیتے ہیں یجمع. التاجر یجمع المال، تاجر مال جمع کرتا ہے. جی، تو اس تمرین میں کیا تھا؟ فعل مضارع لانا تھا. نیچے لکھی ہوئی عبارت میں فعل مرفوع منصوب و مجزوم بتاؤ. ہاں، دیکھیے 3 طرح کے فعل مضارع ہم لوگوں نے پڑھے ہیں. ایک پڑھا ہے، سب سے پہلے آیا تھا منصوب. نصب ہوگا، کب ہوگا نصب؟ نصب آئے گا جب ان، لن، کئی، کئی اذن. اذن آئے. ہاں، ان کے معنی کے، لن معنی ہرگز نہیں، کئی معنی تاکہ، اذن معنی تب تو. اور مجزوم، یہ مجرور غلط لکھا ہوا ہے، مجزوم. فعل مضارع مجزوم کب ہوگا؟ یا اس کتاب میں جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ لم آئے، لم. لائے، نہیں آئے، نہیں کی ما. نہیں کا لم، اور ان آئے، ان اگر یہ جزم دے دیتے ہیں تو یہ نصب کے ہیں اور یہ جزم کے حروف ہیں. اگر یہ دونوں نہ ہوں تو وہ مضارع کون سا ہو جائے گا؟ مرفوع ہو جائے گا. مرفوع. ٹھیک ہے، تو اب پہچاننا ہے اپنے کو کون سا مرفوع ہے، کون سا منظوم ہے، کون سا منصوب ہے. پہلا سینٹنس ہے ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالی چاہتا ہے، کرتا ہے جو چاہتا ہے. اب اس میں 2 مضارع ہے، یفعل ہے اور یشاء ہے. یہ منصوب ہے، مجزوم ہے، مجرور، مرفوع ہے، کیا ہے؟ ایک یفعل فعل مضارع ہے، فعل مرفوع ہے. مرفوع ہے. مضارع تو ہے، دونوں جی جی مضارع ہیں. جی جی، نہیں فعل مرفوع ہے مرفوع ہے. اور اب ما یشاء، یشاء وہ بھی مرفوع آئے گا. ہاں مرفوع ہے. اللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے. ہاں، اللہ اے تم پر چاہتا ہے. اے، پہلا یریدو ہے، یہ کون سا مضارع ہے؟ مرفوع منصوب مجزوم میں سے کون سا ہے؟ جی. احد، کوئی. لم یکن نہیں ہے، لہو اس کے لیے، اس کا. اس میں مضارع کدھر ہے اس سینٹنس میں، اس آیت میں؟ لم یکن فعل مجزوم ہے. ہاں یہ مجزوم ہے. مجزوم کیوں ہے مجزوم ہے؟ لم کی کیونکہ وجہ سے، لم آ رہا اس ہے وجہ. اس میں. ہاں، اور جی، مجزوم ہے اسی لیے اس کے آخر میں کیا ہے؟ جزم، جزم آ سکون. گیا. اما السائل فلا تنهر، یہاں پہ کدھر ہے فعل مضارع؟ تنہر ہے. تنهر بہرحال مانگنے والا تو اس کو مت مجزوم ہے. جھڑکو، مت جھڑکو. تو یہ لا جو ہے کام سے روکنے کے لیے آ رہا. تو یہ کون سا لا ہو گیا جو کام سے روکنے کے لیے آتا ہے؟ نہیں. لائے نہیں. ہاں، نہیں ہو گیا. اور لائے نہیں کے بعد جو مضارع رہتا ہے وہ مجزوم ہو جاتا ہے، اسی لیے یہاں پہ آ گیا، کیا آ گیا؟ سکون آ گیا. إن يعلم الله ما في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ان اگر اللہ جان لے جو تمہارے دلوں میں ہے وہ خیر ہے تو وہ تمہیں خیر دے گا. ٹھیک ہے، فعل مضارع اس میں سے کدھر ہے؟ یعلم. یعلم. یعلم تھا یہ، اصل میں کیا تھا؟ یعلم. جی یعلم مرفوع منصوب مجزوم میں سے کیا ہے؟ مجزوم ہے. ہاں، جی، مجزوم. جزم آ میم، گیا. ہاں، جزم آ گیا. کیوں؟ ان یہاں پہ لکھا ہے نا میں نے، لم لا، یم. ان جو ہے جزم دیتا، جی تو جزم کی وجہ سے، ان کی وجہ سے مجزوم ہو گیا. تو جزم آیا، جی. ملا کے پڑھنے سے زیر آ گیا، ملا کے پڑھنے سے. یعلم اللہ. اشرکوا فی امری کئی نسبحک کثیرا، اس کو میرے معاملے میں شریک کیجئے تاکہ ہم آپ کی زیادہ تسبیح بیان کریں. تو اس میں فعل مضارع ہے نسبح، مسبح، کیونکہ کئی اور آ گیا اس میں. مسبحو میں آ گیا زبر، کیونکہ یہ منصوب ہے. منصوب کیوں ہے؟ کئی کی وجہ سے. کئی آ گیا. یہ فعل مضارع منصوب ہے.
تاکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کریں کثیر لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ ہرگز نہیں بنائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے فعل مضارع کیا ہے، عمیر بھائی نے ٹک کیا ہے، یجعل ہے، اور یہ کیا ہے، منصوب ہے۔ منصوب کیوں ہے؟ لن کی وجہ سے منصوب ہے، اور منصوب ہے اسی لیے کیا ہو گیا، آخر میں زبر آ گیا۔ اس تمرین میں مضارع کے مرفوع منصوب مجزوم ہونے کو پہچاننا تھا کہ مضارع منصوب ہے، مرفوع ہے، مجزوم ہے، کیا ہے، پہچاننے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ نصب دینے والے الفاظ یاد رکھ لینا، جزم دینے والے الفاظ یاد رکھ لینا۔ نصب دینے والا لفظ مضارع سے پہلے ہے تو منصوب ہے، جزم دینے والا لفظ مضارع سے پہلے ہے تو مجزوم ہے، اور ان میں سے کوئی نہیں ہے تو مرفوع ہے۔ بس اتنا سا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے انشاء، انشاء کا مطلب رہتا ہے اپنے اون سے، اپنی طرف سے سنٹینس بنانا۔ مسجد کے عنوان پر ایسے پانچ جملے لکھو کہ ہر ایک جملے میں مضارع مرفوع واقع ہو۔ مسجد کے عنوان پر لکھنا ہے، یعنی مسجد کو استعمال کرنا ہے جملے میں، اور اس جملے میں کیا لانا ہے، مضارع مرفوع لانا ہے۔ دیکھیے میں ایک بنا رہا ہوں، اذهب الى المسجد، میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اذهب فعل مضارع ہے اور مرفوع ہے، ایک بن گیا۔ اور دوسرا بنائیں گے اعبد فی المسجد، میں مسجد میں عبادت کر رہا ہوں، میں مسجد میں عبادت کرتا ہوں۔ اقرأ ایسا اقرأ القرآن فی المسجد، فی المسجد، اقرأ القرآن فی المسجد۔ اور یخطب، یخطب مانے خطبہ دینا، بیان کرنا۔ اخطب دخل الرجل في المسجد، یخطب الخطیب فی المسجد، خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں۔ یدخل الرجل يدخل في مسجد، المسجد۔ پانچ ہو گئے، دو، ایک، دو، تین، چار، پانچ۔ دوسرے نمبر پر ہے بت پرستی کے عنوان پر ایسے پانچ جملے لکھو کہ ہر ایک جملے میں مضارع مرفوع۔ پہلا لکھیں گے لا اعبد الاصنام، لا اعبد، یہ مضارع بھی مرفوع ہے، میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس کی، بتوں کی۔ الناس یعبدون الاصنام، يكسر إبراهيم الأصنام، الناس یعبدون الاصنام۔ یکسر ٹھیک ہے، یہ بھی لا سکتے ہیں، یکسر ابراہیم الاصنام، قصص میں یہی چل رہا ہے ابھی، اصنام۔ اور لائیں گے اللہ یکرہ، یکرہ مانے ناپسند کرنا، اللہ ناپسند کرتا ہے کس کو، عبادت الاصنام، بتوں کی عبادت کو ناپسند کرتا ہے۔ الاصنام يكره لا تنفع، بت نفع نہیں پہنچاتے ہیں۔ الاصنام لا تنفع الناس، لوگوں کو نفع نہیں پہنچاتے ہیں۔ الاصنام لا تأکل الطعام، بت کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے بنا سکتے بہت سارے۔ ترکیب بولتے ہیں سینٹینس میں جو بھی لفظ ہے وہ لفظ گرامر کے اعتبار سے کیا بن رہا ہے، اسم، فعل، حرف۔ فعل ہے تو کون سا ہے، اسم ہے تو کیا ہے، یہ ڈیٹیل رہتی ہے ترکیب میں۔ دیکھیے یأکل الطفل الرمان، یہ ایک سینٹینس ہے، ایسا دور دور لکھ دیا، ایسا لگ رہا الگ الگ ہے۔ یأکل الطفل الرمان، بچہ انار کھاتا ہے، رمان مانے انار، یہ سینٹینس ہے، بچہ انار کھاتا ہے۔ اب اس میں تین الفاظ ہیں،
पहले लफ्ज को ले रहे हैं याकुलु, तो याकुलु क्या है, फेल मुजारे मरफू है, फेल है मुजारे है मरफू है। अतिफलु दूसरा जो लफ्ज है वो क्या है, फाइल है मरफू है। हम्म, अतिफलु फाइल है, खाने वाला है, मरफू है। और रुमाना क्या खा रहा, वो अनार खा रहा, तो अर्रुमाना मफूल बिही है, मंसूब है। मरफू है इसीलिए अतिफलु को पेश है, मंसूब है अर्रुमाना इसीलिए उसको जबर है। ठीक है, एक कर दिया है, अपने को तीन करना है। यखौफु तिफलु, बच्चा डरता है, तो यखौफु क्या है, क्या है, मरफू है। फेल मुजारे, ऐसा सॉरी, फेल मुजारे है। फेल फेल मुजारे है, मुजारे मरफू। और मुजारे कौन सा है, मरफू मरफू। है। अतिफलु ये क्या है, फाइल मरफू है। लो फाइल, फाइल है, फाइल क्या रहता है, मरफू रहता है, मरफू है। तो फाइल मरफू। यशरबु ज़ैफु लबना, यशरबु कौन सा फेल है, फेल है, पहले फेल पहचानेंगे, फेल है, फिर फेल कौन सा है, फेल मुजारे, फेल फिर मुजारे मुजारे में तीन हो जाते हैं, मरफू मंसूब मजजूम, तो यहाँ पे क्या है, मरफू मरफू है। है। अज़ैफु ये फेल नहीं है, बल्कि ये फेल को फाइल है, करने वाला है, फाइल है, हाँ? काम करने वाला है। फाइल है, और फाइल क्या रहता है, मरफू मंसूब में से मरफू रहता है फाइल। मरफू है। अज़ैफ हो गया, अल्लबना दूध। मफऊल भी है। हाँ, यहाँ पर दूध मफूले बिही है, और मफूले बिही क्या रहता है, मरफू रहता है क्या, नहीं मंसूब रहता है, मंसूब। मंसूब है, इसीलिए यहाँ जबर। युहिब्बुल वलदु अन यलअबा, बच्चा पसंद करता है कि वो खेले, तो युहिब्बु क्या है, फेल है, फेल मुजारे है। हाँ मुजारे मरफू। अलवलदु फेल है, नहीं फेल करने वाला है, फाइल है, काम करने वाला फाइल है। फाइल हाँ मरफू। फाइल मरफू है। अन क्या है, अन को कैसा बोलेंगे, हरफ नसब, क्या है, नसब का हर्फ, नसब देने वाला हर्फ है। अन हरफ नसब है। मंसूब। हाँ, यलअबा ये फेल है, कौन सा फेल है, मुजारे है, मुजारे में तीन हो जाते हैं, मरफू मंसूब मजजूम, यहाँ पे क्या है, यलाबा क्या है, क्या मरफू करूँ? मंसूब, मंसूब है, मंसूब मंसूब क्यों, अन आया ना, अन के जी। बाद मंसूब रहता है, इसीलिए इसको जबर है।